بھی ایسے ہی فائدہ ہے. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ وَوَضَعْنَا وِزْرَكَ اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. اول ہے وہی، آخر ہے وہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ظلموں کو کہے واللیل خدا اور آنکھوں کو مذاق کہا. ظلموں کو کہے واللیل خدا اور آنکھوں کو مذاق کہا. زلفوں کو کہے واللیل خدا اور آنکھوں کو مذاق کہا، اور آنکھوں کو مذاق کہا. لکھا ہے کلام میں پاک میں بھی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. دل سے نہ گیا کا خیال چور بہت زخموں سے ملا. دل سے کا خیال تھے چور بہت زخموں سے ملا. دل سے نہ گیا کا خیال تھے چور بہت زخموں سے ملا. تھے چور بہت زخموں سے ملا. پھر بھی لب پر تھا ان کے یہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. بچوں کو دودھ پلائی، وعدے کو اپنے نبھائی. بچوں کو دودھ پلائی، وعدے کو اپنے نبھائی. بچوں کو دودھ پلائی، وعدے کو اپنے نبھائی. وعدے کو اپنے نبھائی. پھر لوٹی اور کہنے لگی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. صدیق کو اپنا یار کیا، عثمان غنی سے پیار کیا. صدیق کو اپنا یار کیا، عثمان غنی سے پیار کیا. صدیق
الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين وصلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز ساتھیوں، عزیز حضرات و قابل قدر حاضرین، انسان فطری طور پر اپنی ذاتی اور معاشرتی زندگی میں کسی مثالی اور قابل تقلید شخصیت کا محتاج ہے جس دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی تصویر کو تصحیح کر سکے. کسی اہم کار کی انبیاء کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. یہ وہ پاک سیرت ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عظیم لاغی عظمت والے اخلاق حوالے کیا ہے. اور ہاں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہی اولاد آدم کے لیے اسوہ حسنہ بتایا گیا ہے. انسان فطری طور پر کسی بہترین سیرت اور نمونہ عمل کا محتاج ہے، اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اس احتیاطی کو دور کرنے کی صلاحیت بدرجہ عقل موجود ہے. تو مطالعہ سیرت کی اہمیت اب ہم پر واضح ہو چکی ہے. مومنوں کی ماں طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، آنا خلقہ قرآن، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اور معلوم ہوا اگر ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. لیکن یاد رہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی والے زمانے سے تقریباً 1400 برس بعد اپنی زندگی کی شب و روز گزار رہے ہیں. اصول و سکون والی بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتار نہیں ممکن ہے. کارکن ہمارے ہر مسئلے اور دور حاضر کے ہر چیلنج کا جواب کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دیا جانا ضروری ہے. یہ کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے مصطفیٰ اصول عائد زندگی کا مطالعہ کرے اور اس سے خود کو وابستہ کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرتے ہوئے ہمیں فرمائے. السلام علیکم. الہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. انہی غلامان مصطفیٰ میں ایک نام حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا ہے، جن کا نام عبدالعزیز ہے. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سچے پکے عاشق رسول، دین کا درد رکھنے والے عالم دین، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کی ایک ممتاز درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے آپ بانی ہیں. یعنی آپ ہی نے اس کو الجامعۃ الاشرفیہ کو بنایا، اس کی تعمیر کرائی. اور آپ کی جو زندگی تھی وہ بڑی مشکل زندگی رہی. آپ ہی کی طرح وہ مدرسے مکتب میں پڑھتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 4 تک کی فارسی یا عربی اس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ان کی تعلیم چھوٹ گئی کسی وجہ سے، وہ پیسے کی وجہ سے ان کی تعلیم منقطع ہو گئی، اور وہ وہیں مقامی ایک مسجد میں امامت کرنے لگے اور بچوں کو پڑھاتے تھے. اسی سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے ان کا گھر چلتا تھا. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گاؤں میں، جس کا نام تھا بھوجپور، مراد آباد ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک گاؤں ہے بھوجپور، قصبہ ہے، شہر ہے، اس کا نام ہے بھوجپور. وہاں ایک بہت بڑے عالم دین، علم طب کے ماہر تھے، ڈاکٹر تھے. وہ آیا کرتے تھے اپنا علاج کرانے. تو وہی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ حافظ ملت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اسی مسجد میں جہاں حافظ ملت نماز پڑھاتے تھے. جب آپ نے دیکھا حضور حافظ ملت کو، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ پڑھائی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ علم طب پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. لیکن ان کا گھر جن سے وہ پڑھنا چاہتے تھے، اور خود حافظ ملت کا گھر یہ بہت دوری پہ تھا اور ٹرین سے جانا پڑتا تھا. طب کا مطلب ہوتا ہے ایک فن ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو آیورویدک ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، حکیم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو بہت بڑے حکیم تھے. تو حضور حافظ ملت نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں روزانہ آؤں جاؤں.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائے کیجیے، میں آپ کو اخراجات یعنی پیسے دے دوں گا۔ بہرحال حضور حافظ ملت گھر گئے، اپنے والد سے کہا، والد کو منایا۔ بچے شاید اس عمر میں موبائل کے لیے روتے ہوں، اس عمر میں کسی اور چیز کے لیے روتے ہوں، لیکن حضور حافظ ملت کی شان ہے کہ آپ اس عمر میں تعلیم کے لیے اپنے ماں باپ کو آپ نے منانے کی کوشش کی۔ اس عمر میں آپ نے اپنے ماں باپ سے خواہش ظاہر کی۔ امائرہ جاؤ، امائرہ تمہارے دادا ہیں، آپ لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 17-20 سال رہی ہوگی۔ اس عمر میں جب آپ لوگ ہیں، ادھر توصیف بھائی بیٹھے ہیں، سلیم بھائی بیٹھے ہیں، بچے موبائل کے لیے روتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں اور گھومنے گھامنے کے لیے روتے ہیں، حضور حافظ ملت نے کوشش کی، السلام علیکم، راضی ہو گئے اور کہا کہ تم روزانہ مت آنا جانا، تم وہیں پہ رہو اور رہ کے تعلیم حاصل کرو۔ تو وہ رہ کے وہاں پہ طب کی تعلیم حاصل کرنے لگے، حکیم کی تعلیم۔ لیکن کچھ دن بعد جب حکیم صاحب نے دیکھا کہ بہت اچھا بچہ ہے، پڑھائی میں تعلیم میں بہت اچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تمہارا جو داخلہ ہے وہ بڑے مدرسے میں کرا دے رہا ہوں۔ تو جامعہ معینیہ میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو اجمیر شریف میں ایک مدرسہ ہے، جہاں پہ حضور صدر الشریعہ، جو گھوسی میں ان کی مزار ہے، بہار شریعت ایک مشہور کتاب ہے، اس کو انہوں نے لکھا ہے، وہیں پر انہی کے اندر میں رہ کے یہ پڑھنے لگے۔ وہی آپ کے استاد ہیں، گھوسی میں ان کی مزار ہے، مبارک پور میں حضور حافظ ملت کی مزار ہے۔ لیکن حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جو مشن تھا، زندگی کا جو مقصد تھا، وہ صرف دور طالب علمی تک محدود نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ہم پڑھیں، ان کے اندر یہ بھی درد موجود تھا کہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں سے میرے جیسے اور بھی بچے پڑھ سکیں، اپنی جو پیاس ہے وہ بجھا سکیں۔ اور آج الجامعۃ الاشرفیہ سے تقریباً 20,000 لوگ عالم، فاضل، مفتی، حافظ بن کے نکل چکے، اور ہر وقت اس میں 2,000 بچے رہتے ہیں۔ کل الجامعۃ الاشرفیہ کے بارے میں کچھ پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں لکھا تھا ہالینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ان ممالک کے بچے بھی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بنائے ہوئے مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ الجامعۃ الاشرفیہ کی زمین کے لیے حضور حافظ ملت گورکھپور بھی تشریف لائے، لیکن یہ کہہ کے یہاں سے چلے گئے کہ گورکھپور کی فضا یہ طلبہ کے لیے اچھی نہیں۔ تو حضور حافظ ملت یہاں سے چلے گئے اور مبارک پور میں انہوں نے یونیورسٹی بنائی اور بہت محنت کی، اس کے لیے خون پسینہ بہایا، اپنا گھر گھر جاتے، چندہ کرتے، لوگوں سے پیسے مانگتے۔ تو یہ جو جدوجہد تھی، انہوں نے، آپ کا مقصد شاید یہ ہو کہ ہم انٹر کر لیں، بی اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، گریجویشن کر لیں، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہماری زندگی، اس کے بعد کوئی نوکری کریں اور بس کھاتے پیتے رہیں، انتقال کر جائیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ واہ واہ احباب کیا یہ کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو عام آدمی کی زندگی بس اتنی سی رہتی ہے، لیکن وہ حافظ ملت جن کا 50واں عرس ہم لوگ منا رہے ہیں، 50ویں عرس کا مطلب ان کو انتقال کیے 50 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ آج ان کے نام پہ عرس ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، ان کو رسالہ ثواب کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ صرف کھائیں پیئیں اور ختم کر دیں، ان کی زندگی تھی، وہ افراد سازی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کچھ بچوں کو پڑھا لیا جائے۔ تو جو بچے بچیاں یہاں پڑھتے ہیں یا کہیں بھی آپ کالج میں پڑھتے ہیں، تو آپ کا مقصد صرف اپنی پڑھائی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے بعد ہم مزید لوگوں کو جو ہے وہ علم سے روشناس کرائیں گے، مزید لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ اور دنیا کے بہت سارے فلاسفر ہیں، جو دارشنک ہیں، جو لوگ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کیسے زندگی بتا رہا ہے، وہ کیسے بتا رہا ہے، وہ کیسے بتا رہا ہے، پھر وہ اپنے تجربات لکھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے گزرے شیخ سعدی ہیں، 30 سال تک انہوں نے پڑھائی کی، پھر 30 سال پوری دنیا کی سیر کی انہوں نے، اس کے بعد کتاب لکھی گلستہ اور بوستہ، اپنے تجربات لکھے۔ لیکن بہت ساری باتیں کی گئی زندگی اور موت کے بارے میں، لیکن حضور حافظ ملت نے کہا کہ زندگی نام ہے کام کا اور بیکاری موت ہے، یعنی وہ شخص جو کام کرتا رہتا ہے، مسلسل کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ زندہ ہے۔
اور اگر آپ بیکار پڑے ہیں تو حضور حافظ ملت نے کہا کہ بیکاری کی موت ہے، یعنی بس زندگی اور موت کو بہت آسان پیرائے میں بتا دیا کہ اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ کچھ پڑھنے کی، کچھ لکھنے کی، نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کوشش نہیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ بیکاری موت ہے۔ اور وقت کے بارے میں کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی محرومی اگر کوئی ہے تو یہ تضییع وقت ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ آپ نے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ کہیں جاتے تھے، کسی کمرے میں بھی رہتے تھے، اپنی حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو باہر کسی کو کھڑا کرتے، وہ کتاب پڑھتا، تو اپنا وقت نہیں ضائع کرتے تھے، کھانے کو کھول کے پی جاتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں نہیں پی جاتے، کھاتے ہیں کھانا؟ تو بتاتے ہیں وہ بزرگان دین کی ایسے کھائیں گے تو وقت ضائع ہوگا، گھول کے پی جائیں گے طاقت تو مل جائے گی نا۔ کھانا کھانے کا مقصد ہے کہ اچھے کاموں کے لیے طاقت حاصل کرنا، برے کاموں کے لیے نہیں، اچھے کاموں کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، پڑھائی کے لیے، اس کے لیے طاقت حاصل کرنا، یہ کھانے کا مقصد ہے۔ تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام کے لوگ بھائی زندہ ہیں، باقی بیکاری موت ہے، اور کہا کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو صرف کام کے لیے بھیجا ہے، صرف کچھ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے، آپ پڑھائی نہیں کرتے، آپ کا کچھ مشن نہیں ہے زندگی کا، تو پھر بیکار ہے۔ تب زمین کے اوپر آرام اور زمین کے نیچے عذاب، سمجھنے والی بات۔ تو زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور ایک بڑی یونیورسٹی بنائی جہاں دوسرے دیش کے بھی بچے پڑھتے ہیں، اور بہت مشکل سے بنائی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے پرابلم نہیں تھی، آپ نے سنا کہ ان کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی پیسوں کی وجہ سے، تو اتنی بڑی یونیورسٹی، آپ شادی ہوتی ہے لوگوں گھر، 800 لوگوں کا کھانا بنتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں 2000 بچے صبح دوپہر شام تینوں ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور سال کے 365 دن کھاتے، چھٹیوں کے علاوہ 2000 بچے پڑھتے ہیں جامعۃ الاشرفیہ جو مسلسل وہاں مقیم ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھیں، اور بہت ہی انقلابی شخصیت تھے، بہت کام کیا انہوں نے، اور عام لوگوں سے بہت ہٹ کے رہے، اپنی زندگی بتائی، اور ان کا مشن تھا زندگی کا زمین کے اوپر کام کام کام، اور پھر آج زمین کے نیچے ہیں تو وہ یقیناً آرام کر رہے ہیں، وہ یقیناً جنت کی ہواؤں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے، لیکن زمین کے اوپر ان کے نام لینے والے بھی سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا نام لینے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کام پہ زندگی بتائی، کچھ نیا سیکھنے میں، نیا کرنے میں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو سکھانے میں اپنی زندگی بتائی۔ بچے کہتے تھے، ان کے زمانے کے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بیان ہے کہ حافظ ملت پڑھاتے تو سامنے کوئی کند ذہن بھی بیٹھا ہوتا تو اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا۔ پڑھانے کا طریقہ اتنا زبردست تھا۔ آج بھی آپ کے پڑھائے ہوئے علماء کرام موجود ہیں، علامہ قمرالزمان اعظمی ہیں، اس کے بعد اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جن کو آپ نے پڑھایا تھا، اور صرف وہ دنیا میں نہیں کامیاب ہوئے، داڑھیاں رکھ کے، ٹوپی لگا کے، کرتے پہن کے وہ پارلیمنٹ تک گئے، وہ سنسد بھون تک گئے، اور اپنی باتیں وہاں اٹھائی۔ مولانا تھے لیکن وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، حافظ ملت کے شاگرد ہیں، لیکن پارلیمنٹ تک گئے، اپنی باتیں رکھی، اپنا دین لوگوں کو سمجھایا۔ تو حضور حافظ ملت کا مشن یہی تھا، انہوں نے صرف مسجد مدرسے تک محدود نہیں رکھا تھا۔ ان کے شاگرد جو ہیں آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آئیں گے، ڈاکٹر بھی ہیں، IAS بھی ہیں، IPS بھی ہیں، ان کے شاگردوں کی فہرست میں آپ کو یہ سب نظر آئیں گے۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ محدود ذہن کے تھے، تو بہت اعلیٰ ذہن کے مالک تھے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کے بارے میں مزید جانیں، کتابیں پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ ہم لوگ چل سکیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اگر ہم بزرگوں کے قدم پہ چلیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ مفتی اختر حسین صاحب اور قبلہ تشریف لا رہے ہیں، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ سلیم بھائی ابھی نعت شریف پڑھیں گے، پھر حضرت کچھ آپ لوگوں کو بتائیں گے 10 منٹ، پھر وہ بچوں کو کچھ انعامات دینے ہیں، وہ دینے کے بعد انشاءاللہ ابھی 4 بجے سے پہلے پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سولے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، کرسی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، پکارو
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچا اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا تو اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھائے کس کا پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو لے کے رب کے حضور سر کو جھکانے کا وقت گئے رب کے حضور سر کو جھکانے کا وقت گئے رب کے حضور سر کو جھکانے کا وقت گئے رب کے حضور سر کو جھکانے کا وقت گئے اے مومنو خدا کو منانے کا وقت گئے اے مومنو خدا کو منانے کا وقت گئے اور مثل اسید ظلم کیے جاتا گئے پرید مثل یزید ظلم کیے جاتا گئے پرید مثل حسین سر کو کٹانے کا وقت گئے مثل حسین سر کو کٹانے کا وقت گئے اور گستاخیاں جو کرتے گئے شان رسول میں گستاخیاں جو کرتے گئے شان رسول میں اوقات ان کو آج بتانے کا وقت گئے اوقات ان کو آج بتانے کا وقت گئے اوقات ان کو آج اور یہ دور آپ کا ہے میرے پیر دستگیر یہ دور آپ کا ہے
دستگیر یہ دور آپ کا ہے میرے پیر دستگیر نظر کرم بس ایک اٹھانے کا وقت ہے نظر کرم بس ایک اٹھانے کا وقت ہے اور جو بھوکتے ہیں ہر گھڑی اسلام کے خلاف جو بھوکتے ہیں ہر گھڑی اسلام کے خلاف دو چار اس کو آج لگانے کا وقت ہے دو چار اس کو آج لگانے کا وقت ہے اور راجا ہے تو یہ ہند کا اے خواجہ معین راجا ہے تو یہ ہند کا اے خواجہ معین راجا ہے تو یہ ہند کا اے خواجہ معین کفار کو یہ بات بتانے کا وقت ہے کفار کو یہ بات بتانے کا وقت ہے رب کے حضور سر کو جھکانے کا وقت ہے پاک پڑھی پڑھتا ہوں ستاتے ہیں مجھ کو رلاتے ہیں مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ستاتے ہیں مجھ کو رلاتے ہیں مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو وہ دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے یہ تیرا گدا مدینہ بلا لیجئے بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نہ کٹ جائے آقا یوگی عمر ساری بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نہ کٹ جائے آقا یوگی عمر سارے کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے یہ تیرا گدا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ حضور آپ چاہے تو آؤ مدینہ سب بولے سبحان اللہ یہ احساس ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ حضور آپ کا ہوں حضور آپ چاہے تو آؤ
مدینہ گناہوں کے دلدل میں ہوں پھنسا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے یہ تیرا گدا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے میں دیکھوں وہ روضہ میں دیکھوں وہ جالی بلا لیجئے آقا مجھے بھی مدینہ میں دیکھوں وہ روضہ میں دیکھوں وہ جالی بلا لیجئے مجھ کو بھی سرکار عالی کہاں جائے آقا یہ تیرا گدا مدینہ بلا لیجئے کہاں جائے آقا یہ تیرا گدا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے یہ تیرا گدا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے اور یہاں سے وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا وہ اجوا وہ زمزم وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے اس پر افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے آپ لوگ ابھی طالب علم ہیں اور زندگی کے بہت سے مراحل ابھی آپ لوگوں کو طے کرنے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے لیے یہی کم ہے کہ میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں جو صوبائی سطح کا پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے حصہ لیا، وہاں پر آپ گئے، نعت شریف پیش کی، تقریریں کی، قرات کے مقابلے میں آپ نے شرکت کی، وہاں کے سوالات و جوابات آپ نے دیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت لوگ تو وہ ہیں جن کو یہ بھی شرف حاصل نہیں کہ وہ کسی مقابلے میں شرکت ہوں، اس کا حصہ بنے اور عوام کے درمیان جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کا پردرشن کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ تو آپ لوگوں کا جانا ہی یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہر مقابلے میں اس لیے حصہ نہیں لیا جاتا ہے کہ ہم اول پوزیشن حاصل کریں، بلکہ وہاں جانے کے بعد بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہمیں پھر آنے والے وقتوں کے لیے کیسے کیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسی ہماری تیاریاں آنے والے مقابلے کے لیے ہونی چاہیے، یا ہمارے اندر کون سی کمی رہ گئی، یہ ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ہمیں وہاں ملتا ہے۔ تو
تو اسی لیے جب بھی مقابلے میں جائیں تو یہ مقابلے میں جانا بھی ایک کامیابی ہے، اور جو کچھ آپ کے اندر تھوڑی کمیاں رہ گئی ہیں اب آنے والے مقابلے کے لیے اس کمیوں کو پورا کریں، تاکہ اگر آپ 5ویں نمبر پہ آئے 6ویں نمبر پہ آئے تو اگلی مرتبہ آپ 1 پر آئیں 2 پر آئیں، اس طرح کی آپ کو کامیابی کیسے حاصل ہوگی یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر آنے والے وقتوں میں اس کی تیاریاں کریں۔ مقابلے تو ہوتے رہتے ہیں، شرکتیں ہوتی رہتی ہیں، کامیابیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن یہی آپ کی تعلیم کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیم کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے اور خاص طور سے دینی تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ دنیا اور آخرت ہم لوگ اپنی بہتر کر لیں۔ بے شک دینی تعلیم سے صرف دینی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے اندر یہ خصوصیت نہیں کہ وہ آپ کا دینی فائدہ کرا پائے۔ دنیاوی تعلیم سے دنیاوی فائدے تو ہو سکتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے دینی بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی اس سے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ڈبل خصوصیت اس کی۔ دنیا کی تعلیم کے لیے آپ اسکول اور کالج کا آپ لوگ رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں سے آپ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں مکتب میں آ کر آپ لوگوں کا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دین کی تعلیم میں سب سے پہلے ایمانیات، پھر اس کے بعد فرائض و واجبات جو ہمارے اوپر ضروری ہیں ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ہمارے ایمان و عقیدے بھی محفوظ رہیں اور ہمارے اعمال بھی محفوظ رہیں، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ آپ لوگ دین کی تعلیم کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، تو دین کی تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت پہلے اپنے دل میں بٹھائے گیا، اور پھر جو کچھ پڑھایا جائے صرف آپ ہی اس پر عمل نہ کریے بلکہ اپنے گھروں میں جائیے تو اور لوگوں کو عمل کروائیے جو آپ کے گھر کے افراد ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بھی دینی ماحول بن جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا گھر بھی ایک دینی ماحول والا گھر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 1 گھنٹہ جو آپ یہاں یا 2 گھنٹہ آ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ لوگ پوری زندگی محسوس کیجیے۔ یہی تعلیم آپ کو دین پر مضبوطی سے قائم رکھے گی۔ اگر آپ آگے ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، پروفیسر ہو گئے یا کچھ بھی ہو گئے، اگر یہاں صحیح سے آپ دین کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو مرتے وقت تک یہ دین کی تعلیم آپ لوگوں کو فائدہ دے۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں دین کی تعلیم کے لیے آپ آئے ہیں اور دین کی تعلیم بہتر طریقے سے آپ حاصل کیجیے۔ کبھی شکایت نہیں ملنی چاہیے آپ کے متعلق۔ آپ تھوڑا سا وقت اپنا دے رہے ہیں یہاں تو اس نیت سے دیجیے کہ یہی وقت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ دین کی تعلیم کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں، حدیث میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور فضیلتیں کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رجحان زیادہ ہو۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کمپنی اپنا مال جب فروخت کرنا چاہتی ہے، بیچنا چاہتی ہے، اور ابھی نئی کمپنی آئی رہتی ہے، بہت سارے آفر دیتی ہے نا؟ یہ سامان لے لیجیے، اس میں 50% چھوٹ مل جائے گی، یہ سامان لے لیجیے 60% اس میں چھوٹ مل جائے گی، ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ نیٹ پر یا آپ لوگ جب کھانے پینے کی چیزوں کو آرڈر کرتے ہیں نیٹ کے دوارا تو دیکھتے نہیں ہے کہیں تو پیزا 110 روپے کا ملتا ہے تو اس پہ لکھا رہتا ہے اس کے ساتھ یہ کولڈ ڈرنک بھی فری ہے، تو آپ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے نا، اس کو آرڈر کرتے منگاتے ہیں آپ۔ کیوں؟
کیونکہ آپ اس چیز کو اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے نا. اگر وہی چیز 110 روپے کی وہ ملے جس کے ساتھ کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ کے جس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ چیز آپ لوگ خریدنے کی کوشش کریں. یہی ہے مارکیٹ میں جاتے ہیں, اگر کوئی سامان ایک پر ایک فری رہے تو آپ لوگ وہ سامان بڑی تیزی سے لے لیتے ہیں کہ چلو ایک پر ایک فری ہے نا. تو یہ بتاؤ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ کہ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے. تو فائدے والی چیز بندہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بہت جلدی لے لیتا ہے. تو اسی طرح دین کی تعلیم میں بھی ایسے ہی فائدہ ہے. میں نے ابھی فائدہ بتایا نا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس تعلیم کے لیے فائدہ. دنیا کی تعلیم کا فائدہ دنیا میں ہے صرف, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم کا فائدہ تمہیں دین میں بھی ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن دین کی تعلیم کا فائدہ دنیا میں ضرور ہوگا اور آخرت میں. اور یہ ڈبل فائدے والی چیز ہے کہ ایک تعلیم حاصل کرو تمہیں ڈبل فائدہ ہوگا, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, مرنے کے بعد کا بھی فائدہ ہوگا. تو اسی لیے یہ بہترین فائدے والی چیز ہے دین کا علم حاصل کرنا. تو آپ لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں, محنت سے پڑھیے, لگن سے پڑھیے, اور صرف پڑھیے ہی نہ بلکہ ماحول بنائیے. آپ کے جو دوست ہیں, احباب ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, پڑھتے نہیں, آپ لوگ جب پڑھنے آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی دعوت دیجیے, بلائیے. وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ پڑھتے نہیں ہیں, تو آپ لوگ ان کو دعوت دیجیے کہ ہم مکتب میں پڑھ رہے ہیں, وہاں بڑی اچھی پڑھائی ہوتی ہے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے پڑھیں. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے گھر والوں سے آپ بات کر سکتے ہیں, جیسے اس کے امی سے کہہ سکتے ہیں, اس کے ابو سے کہہ سکتے ہیں, ان کا نام ہمارے ساتھ وہاں لکھوا دیجیے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ پڑھیں. تو ایسے دھیرے دھیرے ایک ماحول بن جائے گا کہ تم لوگوں کے سارے دوست پھر دین کا علم حاصل کرنے لگے. بات سمجھنا. اور شروع سے جب دین کی طرف رجحان آپ لوگوں کا زیادہ رہے گا تو ہر جگہ آپ لوگ کامیاب ہیں. تو اسی لیے رجحان پیدا کیجیے اپنے, اور جو کچھ پڑھیے صرف عمل میں تو پہلے لائیے, اور لانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین آپ لوگ کیا. باہر کے اسلامیہ انٹر کالج کے مقابلے میں پچھلے سال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہم لوگوں کا مدرسہ رضائے مصطفیٰ 2 نمبر پہ آیا تھا پورے یوپی اتر پردیش. یہ بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی. اور اس مرتبہ اس لیے کہ اس مرتبہ ہمارے مدرسے کے بہت سارے بچے 2 نمبر 3 نمبر پوزیشن پہ آئے تھے, جو تینوں مدرسے سے گئے ہوئے تھے یا 2 مدرسے سے گئے ہوئے تھے, مکتب اسلامیہ اور رضائے مصطفیٰ سے. تو کئی بچے آئے. تو اس بنیاد پر ان لوگوں نے دوسری پوزیشن ہم لوگوں کو دی تھی پورے اتر پردیش میں. لیکن اس مرتبہ اس طریقے کی کامیابی ہم لوگ پیش نہیں کر پائے. کیا چیزیں ہمارے اندر کمی رہ گئی, اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف مدارس کے جو معلمین ہیں ان کا کام نہیں ہے, جو آپ کے استاد اور ٹیچر ہیں ان کا کام نہیں ہے. آپ کے اندر بھی جو کمیاں رہ گئی اس کمیوں کو پورا کیجیے, تاکہ آنے والے مقابلے کے لیے اور چیلنجز کے لیے آپ لوگ تیار رہیں. تو باہر کے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بہترین طریقے سے دین کا علم بھی حاصل کریے, اور ساتھ ساتھ جو بھی اس طریقے کے چیلنجز اور مقابلے ہوں اس میں حصہ لے لیجیے, اور اچھی طریقے سے اس کی تیاری کیجیے. کامیابی مل گئی تب بھی بہتر, اور نہ کامیابی ملی تب بھی بہتر ہے, اس لیے کہ کم سے کم آپ لوگوں نے تو حصہ تو لیا. اتنے بچے ہیں, ان بچوں میں سے 8-10 بچوں نے صرف حصہ لیا, تو وہ 8-10 بچے تو ان لوگوں سے بہتر ہیں نا جنہوں نے حصہ نہیں لیا. بات سمجھ میں آ رہی. تو اسی لیے سب لوگ کوشش کیا کریے کہ آپ لوگ جو ہے کسی نہ کسی کمپٹیشن میں اور اس طریقے کے مقابلے میں ضرور حصہ لیجیے, تاکہ اس سے آپ کے اندر جوش جذبہ پیدا ہو. اور اگر کامیابی ملی تب بھی ٹھیک ہے, نہ کامیابی ملی تو اس میں جو ہے افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہی آپ کے لیے کیا کم ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے مقابلے میں حصہ لیا. تو باہر کہ جن بچوں نے حصہ لیا اور جو بچے اچھی پوزیشن حاصل کیے, میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور سارے بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے حصہ لیا. وہاں جا کر جو ہے نعت قرات اور تقریر اور جو کچھ وہاں پر کمپٹیشن میں رہا, آپ لوگوں نے بہتر طریقے سے پیش کیا. وہاں ایک سے ایک بچے تھے, لیکن باہر کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا. وہاں جا کر لوگوں کے سامنے آپ لوگ پڑھے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے.
تو میں آپ لوگوں کی اس محنت پر جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے مکتب کا نام روشن کرنے کے لیے، ادارے کا نام روشن کرنے کے لیے وہاں پر گئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. میں تمام بچوں کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آنے والے وقتوں میں اور کامیاب بنائے. السلام علیکم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج الحمدللہ مکتب اسلامیات میں اور سے حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے موقع پر آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے گورکھپور میاں صاحب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پھر وہی دن رات دے دو، پھر وہی جذبات دے دو، ہر دل مسلم کو آقا. پھر وہی جذبات دے دو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.